السلام علیکم ناظرین، ابھی بھی میں اپنے گاؤں میں ہوں اور آپ یہاں کا لوکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ نے اپنا سلام کہلوایا؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جن لوگوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیے ہیں ان کا نام ہے صغیر احمد، ساحل ٹیلر، محمد طارق اعظمی۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ قبر پر پیر رکھنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن: اے جائز نہیں ہے، بی مردے کو تکلیف ہوتی ہے، سی بہت بڑا گناہ ہے، ڈی بالکل جائز ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جائز نہیں ہے۔ قبر پر پیر رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمان کے لیے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کسی مسلمان کی قبر ہے تو آپ اس قبر پر قدم رکھ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ اس میں کسی مومن کا جسم ہو سکتا ہے، اور مومن کی عزت اور احترام خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ جہاں پر قبر کا نام و نشان نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں پر کوئی دفن ہے، لیکن ٹھیک کس جگہ پر دفن ہے یہ پتہ نہیں، تو ایسی حالت میں آپ اس جگہ بنا کسی پریشانی کے جا سکتے ہیں، کیونکہ صاف پتہ تو چل نہیں رہا کہ یہاں کس جگہ کی قبر ہے، کس کی قبر ہے۔ اس لیے ایسی جگہ آپ آرام سے قدم رکھتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ کو پتہ ہے یہاں کسی کی قبر ہے تو پھر اس جگہ آپ اپنے قدم دیکھ دیکھ کر رکھیں اور قبر پر قدم نہ رکھیں۔ ناظرین حضرات، یہ تو ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، لیکن بات قبر کی آئی ہے تو میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میں رات کو سو رہی تھی، تبھی میں نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور دل کی دھڑکن سننے لگی۔ مجھے ایک دھک دھک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب میں نے خود سے سوال کیا کہ اگر یہی دھڑکن بند ہو جائے جو دل 24 گھنٹے تک بنا رکے دھڑکتا ہے، کیا ہو اگر 1 منٹ کے لیے یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو موت آ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ جو گھر والے مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے وہی گھر والے مجھے کفن پہنا دیں گے۔ جو رشتہ دار، جو دوست، جو لوگ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے ان کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور وہی مجھے 4 کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں دفن کرائیں گے۔ جس بدن کو میں بڑی محبت سے سنوارتی تھی اس بدن کو ایک مٹی کے گڈھے میں دفن کر دیا جائے گا۔ میرے سر سے بال جدا ہو جائیں گے۔ جس چہرے کو میں طرح طرح کے طریقوں سے خوبصورت دکھایا کرتی تھی وہی چہرہ مٹی میں مل کر بدصورت ہو جائے گا۔ جن ہاتھوں میں نے زندگی میں ہر کام کیے ہیں انہی ہاتھوں کی ہڈیاں میرے بدن سے جدا ہو جائیں گی۔ جس بدن پر میں مہنگے مہنگے لباس پہن کر خود کو سب سے اچھا مانتی تھی وہی بدن مٹی میں مل کر ہڈی ہو جائے گا۔ آج جس جسم کو لے کر میں دنیا میں گھومتی پھرتی ہوں ان قریب ایسا وقت آئے گا جب یہ جسم روح چھوڑ کر ایک مٹی کے گڈھے میں دفن ہو جائے گا۔ تو پھر یہ تکبر کیسا، یہ گھمنڈ کیسا؟ جس دنیا کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی آخرت خراب کر رہی ہوں، کیا وہ دنیا قبر میں میرا ساتھ دے سکے گی؟ گھر والے ہی بھول جائیں گے تو دنیا کی کون لگتی ہوں میں؟ لیکن اگر میں اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزاروں تو ہاں، آج میں اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر سکون سے جی سکتی ہوں، اور نماز پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر کر اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتی ہوں۔ اب مجھے بالکل بھی رنج اور غم نہیں ہوگا، بھلے ہی گھر والے مجھے یاد رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اب میرے لیے میرے آخرت کی زندگی شروع ہو گئی ہے، اور قبر میں میرے لیے جنت کا بستر اور جنت کی کھڑکی کھول دی گئی۔ اب مجھے سکون کی نیند آئے گی اور قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے مجھے چھو بھی نہ سکیں گے۔ ہاں، جس اللہ نے مجھے دنیا کی زندگی دی تھی اسی اللہ نے مجھے اب آخرت کی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب مجھے انتظار ہے اپنی نیند کھلنے کا اور انتظار ہے جنت میں داخل ہونے کا، لیکن ایسا تب ہوگا جب میں آج کی دنیا اور گناہوں سے بچ کر نیک راستے پر جمع رہوں گی۔ بے شک جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اسی اللہ نے جنت بھی بنا رکھی ہے جو صرف پرہیزگاروں کو نصیب ہوگی۔ میں تو بہت بڑی گنہگار ہوں، میں قبر سے ڈرتی تو ہوں لیکن اتنا نہیں ڈرتی جتنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے تھے۔
رونے لگتے تھے قبر کو دیکھ کر۔ کسی نے کہا حضرت جنت اور جہنم کے بیان پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہو۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو اس منزل سے پار ہو جائے گا، گزر جائے گا تو باقی ساری منزل آسان ہو جائے گی، اور جو قبر کے سوالات میں پھنس کر رہ گیا قبر کے بعد ساری منزل اور بھی زیادہ سخت اور مشکل ہو جائے گی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ سورہ ملک پڑھا کرو، یہ عذاب قبر سے بچانے والی اور اللہ کے حضور کی سفارش کرنے والی صورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عذاب قبر سے بچائے اور ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور موت سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنائے اور موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ بے شک ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک چکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ضرور ہوئی ہوگی، اور یہ معلومات آپ کو اچھی لگی تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کتنے سال حکومت کی؟ آپ کے آپشن اے 92 سال حکومت کی، بی 27 سال حکومت کی، سی 40 سال حکومت کی، ڈی 786 سال حکومت کی۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔